يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، جس کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا جو کہ رحمتوں کا عشرہ تھا. دعا کرے کہ اللہ اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے. اب رحمتوں کا عشرہ تو ہمارے ہاتھ سے گزر چکا، اس میں جو بھی کوتاہیاں رہ گئی، اللہ سے جتنی رحمتیں مانگنا چاہیے اور ہم نہیں مانگ سکے، ہماری ان کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے. اب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے میرے بھائی. مغفرت کا عشرہ ہے. کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو گنہگار نہ ہو. جمعہ کے خطبے میں عام طور پر ہم 3 حدیثیں پڑھتے ہیں، جس میں پہلی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. یہ حدیث عام طور پر جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نبیوں کو چھوڑ کر کہ میں گنہگار نہیں ہوں. ہر انسان گنہگار ہے. ہاں، خیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے اور استغفار کرے. گنہگار میں بھی بہترین گنہگار کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی کہ گناہ ہو جانا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے. ہم فرشتے نہیں. فرشتے چاہیں تو بھی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر گناہ کی طرف میلان، گناہ کی طرف دل کا جانا، یہ چیز ہے ہی نہیں. جو چیز ہے ہی نہیں تو گناہ کیسے ہوں گے؟ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں اللہ نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. دل نرم ہو جاتا ہے تو عبادت کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات کے پیچھے بہہ جاتے ہیں تو گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں. اللہ نے انسان میں دونوں مادے رکھے ہیں، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے اور استغفار کرے. اور جب توبہ کرنے کے لیے وہ ہمارے دربار میں آتا ہے تو ہمارا تو وعدہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کے انبار لے کر آ جاؤ. 1-2 گناہ کی بات نہیں ہے، گناہوں کے انبار بھی لے کر آ جاؤ، لیکن پشیمانی کے، شرمندگی کے 2 آنسو بھی اگر ہمارے دربار میں بہا دو گے، تمہارے آنسو زمین پہ نہیں پڑیں گے، اس سے پہلے ہم مغفرت کا اعلان کر دیں. کتنا بڑا معاف کرنے والا رب ہے میرے بھائی، کتنا بڑا معاف کرنے والا رب ہے. انسان سوچے تو صحیح، کبھی اپنے پروردگار سے پیار کر کے دیکھیے میرے بھائی. دنیا کی لیلاؤں سے بہت پیار کر لی، کبھی اپنے اللہ سے پیار کر کے دیکھیے. اس پیار میں وہ مزہ ہے جو کبھی ذلیل بھی نہیں کرتا.
انسان نقصان بھی کبھی نہیں اٹھاتا، اور اس پیار میں مزہ ہی مزہ ہے۔ اور جب وہ پیار صحیح معنوں میں وہ پیار وہ محبت نصیب ہو جاتی ہے انسان کے دل میں، پھر دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کو شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تو پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اسی لیے تو بار بار کہتا ہے کہ آئیے نا ایک مرتبہ ہمارے دربار میں، آئیے، چاہے گناہوں کے انبار ہو تمہارے پاس، پشیمانی کے 2 آنسو لے کر ہمارے دربار میں آ جاؤ، تمہارے آنسو زمین پہ نہیں گریں گے، اس سے پہلے ہم مغفرت کا اعلان کر دیں۔ بڑا معاف کرنے والا رب۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قارون کا۔ قارون اس زمانے کا انتہائی مالدار آدمی تھا، جس کی مالداری کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 150 سے 200 اونٹ اٹھا کر اس کی چابیاں چلا کرتے تھے، خزانہ اتنا تھا اس کے پاس۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے سگے چچا کا لڑکا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں دور کا رشتہ دار تھا۔ جب اس کے پاس خزانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا فرمائی اور ایک نئی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب عطا ہوئی تو اس میں بھی زکوٰۃ کا سسٹم تھا۔ حضرت موسیٰ نے جا کے اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے کتنا مال دیا ہے، کتنا مالدار بنایا ہے تجھے اللہ نے، تیرے خزانے کی چابیاں نہ معلوم کتنے اونٹ اٹھا کر چلتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور اللہ کا شکر پریکٹیکلی شکر یہ ہے کہ اپنے خزانے میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تو اس نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، تم اپنے لیے مانگنے آئے ہو، تمہیں میرے خزانے پر نظر ہے، تم میرے خزانے میں شاید اپنا حصہ چاہتے ہو، اس لیے اللہ کے راستے کے نام پر تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمارے دل ہی ایسے بنائے، نبیوں کے دل ہی ایسے بنائے ہیں کہ اللہ نبیوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر ضرورت پڑی بھی مانگ بھی رہے اللہ سے تو اللہ پورا کوہ طور کو پہاڑ کا بنا دیں گے، تیرا خزانہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو تجھے سمجھانے آئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر، لیکن وہ نہیں مانا، اس نے الٹا حضرت موسیٰ پر الزام لگایا۔ اور جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا جس کو کہا کہ تو حضرت موسیٰ کے پاس جا کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، اور بعد میں پھر شور مچا اور الزام لگا کہ موسیٰ نے تیری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ قارون نہیں جان رہا تھا کہ یہ دشمنی کس کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لوگوں کے بیچ میں کھڑا کیا، اس عورت کو، اور کہا اگر تو صحیح معنوں میں بات میں اپنی بات میں سچی ہے تو میں جو تجھے قسم دلاتا ہوں وہ قسم کھا کے تو کہہ کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر تو اپنی بات کے اندر سچی ہو۔ وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے اقرار کر دیا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو قارون نے مجھے بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، ویسے بھی جلالی تو تھے، حضرت موسیٰ کا جلال تو ویسے بھی مشہور ہے، جلالی تو تھے، اور جب اپنی ذات کے اوپر الزام لگاتا اتنا گھناؤنا الزام نبی ہونے کی حالت میں، تو اور زیادہ تیش میں آ گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ تم جو حکمت ہوگے اور جس کو بھی حکمت ہوگے وہ چیز تمہارا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو زمین میں دھسا دے۔ قارون نے دیکھا میرا خزانہ باہر ہے اور میں اپنے آپ زمین میں جا رہا ہوں، جب اپنے پیروں تک زمین میں چلا گیا تو گر گڑا کر دعا مانگنے لگا، معافی مانگنے لگا حضرت موسیٰ سے، موسیٰ معاف کر دو، میں اقرار کرتا ہوں کہ تم پر غلط الزام لگایا تھا، آئندہ میں تمہیں کبھی اس طرح الزام نہیں لگاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ انتہائی غصے میں تھے، زمین کو دوبارہ حکم دیا کہ اے زمین، اور قارون کو زمین میں دھسا۔ قارون جب بالکل گردن تک زمین میں دھس گیا اور مزید گر گڑا کر حضرت موسیٰ سے معافی مانگنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ تیش میں تھے، کہا کہ اے زمین نگل جا قارون کو۔ چنانچہ زمین قارون کو نگل گئی۔
اب حضرت موسیٰ تھوڑے شانت ہو گئے. تب اللہ کی وحی آئی کہ موسیٰ، قارون نے 3 مرتبہ گڑ گڑا کر رو رو کر تم سے دعا مانگی، معافی مانگی، تمہارے دل میں رحم نہیں آیا کہ اس کو معاف کر دیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ اس نے گناہ میں الزام ہی مجھ پر ایسا لگایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ معافی میرے پاس ہوتی اور وہ مجھ سے 1 مرتبہ بھی معافی مانگ لیتا میں معاف کر دیتا. کتنا معاف کرنے والا رب ہے میرے بھائی. یہ قصہ کئی بار ہم نے سنا لیکن ہوش کے کانوں سے ہم نے نہیں سنا. اس قصہ تو کئی بار سنتے ہیں، ہم کتنے ہی بیانات سنتے ہیں، بیانات کے بعد واہ واہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے جو عبرت لینی چاہیے وہ عبرت ہم نہیں لے پاتے. کہ قارون کو حضرت موسیٰ کو اللہ فرما رہے کہ موسیٰ 3 مرتبہ اس نے گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگی، لیکن معاملہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا تھا. اگر وہ معاملہ میرے پاس ہوتا، مجھ سے 1 مرتبہ بھی اگر معافی مانگ لیتا میں اسے معاف کر دیتا. کتنا بڑا معاف کرنے والا رب ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارا پروردگار، ہمارا پروردگار. ہم فخر سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں. اسی لیے کہا گیا توبہ اور استغفار انسان کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان کا یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اسی عشرے میں اللہ سے مغفرت مانگے. نہیں، مغفرت اور توبہ استغفار انسان کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کی زندگی کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو کھانا کھانا ہے، رات میں کھانا کھانا ہے، ہاتھ پیر دھونے ہیں، کپڑے بدلنے ہیں، فلاں آدمی سے ملاقات کرنی ہے. آپ کی جیسے ایک لائف روٹین بنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے معمولات میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کیا کریں. میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، بالکل معصوم، بخشے بخشائے. بلکہ اللہ نے اوپر سے یہ انعام دے رکھا تھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. یا محمد، ہم نے تو آپ کو ایڈوانس میں معاف کر رکھا ہے. اگر کبھی کوئی چوک ہو بھی گئی تو اللہ نے پہلے سے معاف کر رکھا ہے. معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، تب بھی اللہ کے رسول یوں فرماتے تھے کہ میں دین میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ کے رسول یوں فرماتے تھے میں دین میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. استغفار کے بڑے فائدے ہیں میرے بھائی، بڑے فائدے. توبہ اور استغفار سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل صاف ہو جاتا ہے، دل پر زنگ نہیں رہتا، دل پر میل نہیں رہتا، دل صاف ہو جاتا ہے. اور جب دل صاف ہوتا ہے، اس دل کے اوپر جب قرآن اور حدیث کی باتیں ڈالی جاتی ہیں تو وہ دل ان کو آبزرو کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اپنے اندر کیچ اپ کر لیتا ہے. اور یہ دل جب گندا ہو جاتا ہے نا گناہ کرتے کرتے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت لکھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا تو دوبارہ کالا نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ کالا نقطہ بڑھتا رہتا ہے. چنانچہ رفتہ رفتہ وہ دن آ جاتا ہے کہ دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. جب دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق چھین لیتے ہیں. توبہ اور استغفار کی توفیق ہی اللہ چھین لیتے ہیں. پھر اس دل پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، اس دل کے اوپر نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اثر کرتے ہیں. بلکہ جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دل، ان کے کان اور ان کی آنکھوں پر نافرمانی اور گمراہی کا گویا کہ ٹھپا لگا دیا. اب یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ سکتے. اسی لیے کہتے ہیں زندگی کا معمول ہونا چاہیے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار جب تک آدمی کرتا رہتا ہے دل کی صفائی ہوتی رہتی. دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہماری چاروں طرف رہتی. انسان کتنا اپنے آپ کو بچائے، انسان اپنے آپ کو کتنا بچائے، گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہماری چاروں طرف گرد کرتی رہتی. اسی لیے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گناہ ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کا نہ ہونا، پشیمانی کا نہ ہونا، رب کی طرف متوجہ نہ ہونا، توبہ اور استغفار نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے.
بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ پھر جب توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے وعدے کتنے ہیں میرے بھائی، اور توبہ اور استغفار کس طریقے سے بندہ کرتا ہے۔ ہم ہر نماز میں جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ دعائے معصورہ یعنی وہ دعا جو اللہ کے رسول سے نقل ہو کر ہمارے پاس آئی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کس مطلب اگر ان دعا کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے تو ایسا لگتا ہے، اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں شرمندگی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنا دل نکال کر رب کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے کسی اور پر کیا اپنے آپ کے اوپر بڑا ظلم کر دیا ہے، بہت بڑا ظلم کر دیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مغفرت کر دے میری اپنی طرف سے۔ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو تیرے دربار میں پیش کر کے اس کے بدلے میں مغفرت مانگوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، جھولی خالی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے تو مغفرت کا اعلان کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، میں جانتا ہوں تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا۔ ایک جگہ پر قرآن میں اللہ نے فرمایا رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف ہے۔ عربی رؤوف کے کیا معنی؟ عربی گرامر کے حساب سے رؤوف کے کیا معنی؟ رؤوف اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے چاہے کتنی نافرمانی کر لیں لیکن وہ اپنے آپ سے ان کو دور نہ کرے، وہ اور قریب میں بلائے اور مغفرت کا اعلان کرے، اس کو کہتے ہیں رؤوف۔ اللہ رؤوف ہے۔ میرے بھائیوں خوشی منانی چاہیے ہمیں اس بات پر کہ ایسا عظیم ہمارا رب ہے، ایسا عظیم ہمارا پروردگار ہے کہ جو موقع بموقع ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں اللہ اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، فرشتوں سے اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں۔ اللہ اپنے عرش کو چھوڑ کر یکم پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو میری اور آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے فرشتوں کی اتنا بڑا ٹولہ ہے، اتنی بڑی جماعت ہے کہ جب سے بنایا ہے تب سے رکوع میں، اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ فرشتوں کی ایک اتنی بڑی جماعت ہے، جب سے پیدا کیے تب سے اللہ کے لیے سجدے میں ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ سجدے میں رہے گی۔ پھر میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے اپنا عرش چھوڑ کر پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کوئی میرا بندہ جو مغفرت مانگے اور میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان کروں۔ پھر جو آیت میں نے شروع میں پڑھی 29ویں پارے کی سورۃ النوح کی، اللہ فرماتے ہیں فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا۔ کوئی چیز کو انتہائی زیادہ گلو کر کے بولا جائے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، تب عربی میں سینٹنس استعمال کیا جاتا ہے غفارا، انہ کان غفارا، بڑا معاف کرنے والا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، مغفرت تو کرے گا ہی کرے گا، انعام میں تمہیں 3 چیزیں دے گا۔ اگر تم صحیح معنوں میں اس سے مغفرت طلب کرو گے تو وہ معاف تو کرے گا ہی کرے گا، آپ کو مزید 3 چیزیں انعام کے طور پر عطا کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا انعام آسمان سے رحمتوں والی، برکتوں والی موسلا دھار بارش برسائے گی جو آپ کی روزی روٹی میں اضافہ کرے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہاری اولاد اور تمہاری روزی روٹی میں یعنی تمہارے مال میں اضافہ بھی کرے گی۔ ہم کاروبار کا رونا روتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے میرے بھائی، آؤ تو صحیح اس کے دربار میں، اس کی طرف سے اعلان ہے موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں والی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ رب کی طرف سے اعلان ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کے دروازے تو کھلے ہیں، انسان آئے تو صحیح، اور توبہ کا دروازہ اخیر وقت تک کھلا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغ، یہ روایت بھی زیادہ تر میں عام طور پر جمعہ کے خطبہ میں پڑھتا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس روایت کا ترجمہ۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغ، اللہ اپنے بندے کی توبہ گرگرے کی حالت تک قبول کرتا ہے، یعنی جس کو ہم نزع کی حالت بولتے ہیں، موت سے پہلے کی جو انتہائی نزع کی حالت ہوتی ہے، جب ملک الموت روح قبضہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تب انسان کی جو بالکل آخری حالت ہوتی ہے، تب تک اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم کبھی بھی آ جاؤ۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغ۔ تیسری ایک روایت میں جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہوں، وہ بھی ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ پوری رات اپنے ہاتھ کو پھیلا کر رکھتا ہے کہ دین کا گنہگار بندہ آ جائے اور مغفرت مانگ لے، میں معاف کر دوں۔ اللہ پورے دین اپنے ہاتھ پھیلا کر رکھتا ہے تاکہ رات کا گنہگار بندہ آ جائے اور مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اللہ کا یہ ہاتھ پھیلانے کا سسٹم کب تک رہتا ہے؟ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جس دن یہ آفتاب پورب کی بجائے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تب تک اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ نظام جاری رہے گا۔ اللہ رات میں بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ دین میں بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ گنہگار بندہ آئے، اپنے توبہ اور استغفار کو مانگے اور معاف کرنے کے لیے تیار۔ کتنا بڑا رب ہے میرے بھائیوں، اسی رب نے یہ مغفرت کا عشرہ ہم کو عطا فرمایا۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے میرے بھائی۔ مغفرت کے عشرے کے تقریباً 3 دن گزر چکے، کچھ دن جو 7 دن بجے ہیں، بس اللہ سے خوب مغفرت مانگے میرے، بہت گناہ کر لی، شاید ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں کہ اللہ نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کیا۔ ظالم بادشاہ جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے اثر، ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے جب تک قرآن جیسی مقدس کتاب اور محمد الرسول اللہ کے فرامین کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے رکھو گے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں عزت کی چوٹیوں پر بٹھاؤں گا۔ جس دن قرآن اور سنت رسول کو تم نے پس پشت ڈال دیا، جس دن تمہاری لائف اسٹائل بدل گئی، تم نے قرآن کو کوئی معنی نہیں دیا، حدیث کو کوئی حیثیت نہیں دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں عزت کی چوٹیوں پر جیسے بٹھانا جانتا ہوں، میں ذلت کے گھڑوں میں گرانا بھی جانتا ہوں۔ میں تمہیں عزت کے ماحول میں رکھ کر ذلت کی چوٹیوں کے، ذلت کے گھڑے کے اندر گرا دوں گا۔ اور ذلت کے گھڑے میں گرنا اس کی ابتدائی اس بات سے ہوتی ہے کہ ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے گناہوں کی سزا اللہ نے بہترین موقع دیا ہے۔ اللہ جس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس قوم کو اللہ رمضان عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، اللہ جس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس قوم کو اللہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا، ہماری سستی اور کاہلی میں رحمت کا عشرہ گزر چکا، لیکن یہ مغفرت کا عشرہ سستی اور کاہلی میں نہ گزرے، عزم مصمم کرے اور پکا ارادہ کرے کہ اس رمضان میں تو اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کروا لینا ہے، اس رمضان میں تو اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کروا لینا ہے۔ کوئی آدمی اگر قرضدار ہو اور کوئی انسان اگر اس کو یہ وعدہ کرے کہ ہم تمہیں ایک بہت بڑی اماؤنٹ دیں گے اور اس اماؤنٹ سے تم اپنا قرضہ ادا کرو، تو وہ آدمی رات دن کوشش میں لگ جاتا ہے جتنا جلدی ہو وہ اماؤنٹ میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں جلد اور جلد اپنے آپ کو قرضے سے بری کر لوں، قرضے سے پاک صاف کر لوں۔ میرے بھائیو، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا قرضہ لے کے گھوم رہے ہیں ہم لوگ۔ گزشتہ رمضان میں اللہ نے توفیق دی تھی، وہ رمضان چلا گیا، اس کے بعد سے گناہوں کی ایک مسلسل زندگی ہماری چل رہی، اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ ہو۔ گناہوں کی طرف مت دیکھو، میری رحمت کی طرف دیکھو، میری رحمت کی طرف دیکھو کہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے، تمہارے گناہوں کے بڑے انبار بھی میری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں۔ تم آؤ تو صحیح میرے دربار میں معاف کرنے کے لیے تیار ہو تم۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس رمضان میں پکا ارادہ کر، توبہ کے لیے
3 اصول بیان کیے جاتے ہیں. اگر سچی اور پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 3 شرطیں. ان 3 شرطوں کے بعد پھر اللہ کے دربار میں آئیے, دعا کیجیے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہو اس گناہ کو ابھی اسی وقت چھوڑ دیں. پہلی شرط, سب سے پہلی شرط یہی, جس گناہ میں مبتلا ہو اس گناہ کو ابھی اسی وقت چھوڑ دیں. دوسری شرط, آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. ہو جاوے الگ بات, لیکن ارادہ ابھی پکا کرنا ہے کہ اللہ گناہ کبھی نہیں کروں. وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے, فرشتے تو ہیں نہیں, انسان ہے, گناہ ہو جائے گا پھر توبہ کر لیں گے. لیکن ابھی جو ارادہ کرنا ہے وہ پکا کرنا ہے کہ یہ گناہ آئندہ کبھی بھی نہیں کریں گے. گناہ کو اسی وقت چھوڑنا ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے, پکا ارادہ کرنا ہے, اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر شرمندگی اور پشیمانی لانا ہے. یہ 3 شرطیں. تینوں شرطیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. شرمندگی اپنے دل میں لانا ہے کہ اللہ کتنی نعمتیں تو برساتا ہے. جب شام کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں قسم قسم کی چیزیں آپ کھلاتے ہیں, عمدہ عمدہ شربت آپ پلاتے ہیں, کیسی مہنگی سے مہنگی کھجوریں آپ کھلاتے ہیں, کیسی نعمتیں آپ دسترخوان کے اوپر ہم کو کھلاتے ہیں. انہی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد فوراً تیری نافرمانی کرتے ہیں. انہی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد فوراً گناہ کے اندر لگ جاتے ہیں. ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو. تو یہ پشیمانی اپنے دل کے اندر لائیں, پھر اس کے دربار میں آ جائیں. اور وہ ذلیل نہیں کرتا, وہ رب بہت بڑا ہے. دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو کہہ دو تو وہ 50 لوگوں کو کہہ سناتے ہیں, لیکن وہ اللہ کسی کو نہیں بتاتا. وہ تو کہتا ہے اندھیرے میں آؤ, جب کوئی نہیں دیکھتا ہے اس وقت آؤ. ارے سجدے میں جا کے مجھ سے مانگو, سبحان ربی الاعلی جب تمہاری زبان سے نکلے اس وقت میری علویت, میری بلندی, میری کبریائی کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ اور مانگو مجھ سے اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما. اللہ فرماتے تمہارے آنسو زمین پہ نہیں گریں گے اس سے پہلے میں مغفرت کا اعلان کروں. بہت بڑا رب ہے میرے بھائیوں, اور مغفرت کا یہ اشرا اسی نے ہم کو عطا کیا ہے. ہم سب اگر اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موقع ہے کہ اس مہینے میں اس عشرے کے اندر اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرا لے, دل کو صاف کرا لے, گناہوں سے پاکی صافی کروا لے, اور ایک نئی زندگی اس کی فرما برداری والی زندگی شروع, اللہ کی فرما برداری والی زندگی شروع کرے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبادتوں کے دھوکے میں نہ آئے کہ میں تو بڑی عبادت کر لیتا ہوں اسی سے میرا مغفرت کا معاملہ ہو جائے گا. نہیں, عبادت کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. ابلیس نے مجھ سے اور آپ سے زیادہ عبادتیں کی. جنت کا کوئی کونا, آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جس میں اس نے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا کر سجدہ نہ کیا. ابلیس فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا, لیکن غرور جب آ گیا کہ میں نے تو بڑی عبادت کرنی ہے, اللہ نے اپنے دربار سے راندہ درگاہ کر دی, اپنے دربار سے نکال دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں غرور کی, ہمارے یہاں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی ضرورت ہے. جہاں فرمایا کہ جہاں اللہ کی تلاش ہو اللہ کہاں ملے گا, تو اللہ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملو. ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ملا کرتے, لہذا غرور پر نہیں آنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, جس کو ہم پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہم ان کا عرس تو مناتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبادت کر کے بیٹھے ہیں, اچانک ایک نور نظر آئے, اور اس نور میں سے آواز آئی کہ عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے بڑے خوش ہیں, اس لیے اب ہم نے قلم اٹھا لیا ہے. رفعت الاقلام وجفت القلم بما هو فيه, اب ہم نے قلم اٹھا لیا ہے. قلم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہے تم کچھ بھی کرو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اس نور میں سے آواز آئی. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن اور حدیث میں غور کیا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, کسی کی عبادتیں کام نہیں آتی. فوراً سمجھ گئے کہ یہ نور نہیں ہے, یہ ابلیس کا دھوکہ ہے. فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو بھگانے کا سب سے بڑا ہتھیار. چنانچہ ابلیس بھاگا, لیکن بھاگتے ہوئے کیونکہ بڑا دشمن ہے, بھاگ کر جاتے ہوئے ایک اور وار کرتا گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر
ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ نور دکھا کر دھوکے میں ڈال دیا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ بدماش جاتے جاتے ایک اور وار کر کے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں، اپنے رب کی توفیق کی وجہ سے بچا۔ علم تو دھوکے میں ڈالتا ہے، علم کے اوپر اگر عمل نہیں ہوتا تو وہ علم تو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو فوراً فرمایا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں، میرے رب کی توفیق کی وجہ سے بچا۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی عبادتوں پر غرور نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی لیے بس مختصر بات یہی ہے کہ مغفرت کا یہ عشرہ ہے، ابھی بھی 7 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، اپنے رب سے خوب معافی مانگے، خوب توبہ کرے، خوب استغفار کرے۔ راستے چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہوئے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پر ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کے بچوں سے کروائیے، گھر کے مستورات سے کروائیے، زیادہ سے زیادہ، بلکہ فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسروں کا کمپٹیشن کیجیے۔ کہیے اپنی بیوی سے کہ ہم تو 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم کتنی مرتبہ کرتی ہو۔ بچوں سے کہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کروائیے۔ جن گھروں میں استغفار کے معمولات ہوتے ہیں، اللہ ان گھروں سے بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ ان گھروں سے مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ ان گھروں پر رحمتیں اتارتے ہیں، اللہ ایسی دکانوں پر، ایسے کاروباروں پر برکتیں اتارتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں سے ان کاروبار کو اللہ محفوظ فرماتے ہیں، بد نظری سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سب چیزوں کا علاج ہے میرے بھائی، ہر چیز کا علاج تعویذ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا کر رکھا ہے، لیکن ہم ٹھہرے بڑے سست کہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ رحمت کا عشرہ تو گزر چکا، یہ مغفرت کے عشرے کے چند دن بچے ہیں میرے بھائیوں، اس کی خوب قدر کر لے اور اپنے رب سے اپنی مغفرت کا اعلان کروا دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، کچھ چند لوگوں کے رشتہ دار بیمار ہیں، تو بڑا عظیم مہینہ ہے میرے بھائیوں، اس مہینے میں بیماروں کے لیے شفا یابی مانگے۔ بہت سارے بیچارے قرض دار ہیں، اپنے قرض کی ادائیگی کی دعائیں کی گزارش کرتے رہتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دل میں چھپی ہوئی رہتی ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ ہم ایسے تمام لوگوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، غریب اور مساکین کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ جیسے انہوں نے دنیا کے لوگوں کا خیال رکھا ہے، اللہ ان کا خیال رکھے، اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پوری فرمائے۔ مسجدوں میں خاص طور پر ہمارے دار ارقم میں بھی بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، ضرورت کی چیز جب پڑتی ہے، کسی بھی چیز کی، پنکھے، لائٹ وغیرہ، کسی بھی تھال گلاس وغیرہ، تو فوراً اللہ کے نام پہ یہ لوگ دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کرے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کا خیال رکھا، اللہ ان کے گھروں کا خیال رکھے۔ بہت سارے لوگ بیچارے دیتے ہیں، نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے والدہ کے لیے یا والد صاحب کے لیے مرحوم ہو گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ رقم ہم مسجد میں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ہم بھی اپنے خرچ کو بڑھا دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بڑھا دے۔ میرے بھائیو، یہ کمانے کی سیزن ہے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ 70 روپیہ اس کے دربار میں جمع کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گویا کہ اللہ منافع ہمیں دے رہا ہے، تو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس نیت کے ساتھ کہ دوں گا تو اللہ اضافہ فرمائیں۔ یہ مت سوچو کہ بھئی 1000 روپیہ جیب میں ہے یا 40,000 روپیہ جیب میں ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں 1000 مجھے دینا ہے تو میرے 1000 کم ہو جائے گا، 40,000 کا اماؤنٹ ٹوٹ جائے گا، 39,000 بچیں گے۔ یہ سوچو 1000 دے کر 39,000 رب کے بینک میں محفوظ ہو گئے۔ رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ اب تیرے اس 39,000 کو کوئی چھوئے گا نہیں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور ہاں، اس 39,000 کو ڈبل کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کے وعدے ہیں، اس پر اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں خاص طور پر مسجدوں میں، مدرسوں میں، مسکین اور غربا پر خرچ کرنے کی اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔